अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल साइंस के ई स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। तमाम तर देखने वालों को, सुनने वालों को टैलेंट न्यूज़ की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, मेरी जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक हो। आपने पॉलिटिकल साइंस को हमेशा इसी अंदाज में देखा है कि हम सियासी खबरों के साथ आते हैं जहां पर तज्ज़िये किए जाते हैं और कुछ सख्त बयानात भी सामने आते हैं और कुछ सख्त किस्म के सियासी तज्ज़िये भी लिए जाते हैं। लेकिन आज पॉलिटिकल साइंस जो है वो अपनी रवायत के मुताबिक नहीं है, क्योंकि ये ईद का मौका है और हम सब ने खुशियाँ बांटनी है। और आज कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे साथ पैनल में मौजूद होते हैं, हमारे खूबसूरत से एनालिस्ट, वो अपनी ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते रहे हैं और वो क्या समझते हैं कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है वो इसको किस तरह से देखते हैं। लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज हम इतनी सियासी गुफ्तगू नहीं रखेंगे, क्योंकि आज हम ये चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को ये जानने का मौका मिले कि आखिर ये लोग जो सियासत की बातें करने वाले होते हैं ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह के होते हैं। क्योंकि बेशतर लोगों को ये लग रहा होता है कि शायद जो लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल तज्ज़िया पेश कर रहे होते हैं या उस टीम का हिस्सा होते हैं, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी काफ़ी सीरियस ही नज़र आते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भी आम लोगों की तरह जो है ईद को सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से हंसते मुस्कुराते हैं। वो एक अलग बात है कि प्रोग्राम की नौइयत के ऊपर अपने मुताबिक जो है वो एक तज़िया दिया जा रहा होता है, जो ठीक लग रहा होता है उस पर बात की जा रही होती है, लेकिन एक दूसरे से प्यार जो है वो उसी तरह से बरकरार रहता है। मीठी ईद है, सवैयों वाली ईद है। हम सब तो अपने घर से सवैयाँ खा कर आए हैं, आप लोग यकीनन खा रहे होंगे या खाने का इरादा रखते होंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं वन एंड ओनली आज़म चौधरी साहब एंड वन एंड ओनली नौशाद अली साहब। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ अपने पैनल को। ईद का आज तीसरा दिन है और ईद जो है वो रवायतन जो है ये खुशियाँ लेकर आती है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है ना, क्योंकि हमने इससे पहले रोज़े रखे होते हैं। माह सयाम के बाद ये हमें एक गिफ्ट मिलता है कि हमने ईद उल फितर जो है इसको मनाना है। तो आज़म साहब, आज मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी कि ये बताइए कि आज का पॉलिटिकल बयान ये था और इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं। आज तो पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और इस गारंटी के साथ कि इस प्रोग्राम के बाद आप मुझे अच्छी सी ईदी देने वाले हैं, जो कि मैं आप दोनों से लूँगी, मोहम्मद नौशाद अली साहब से भी और आपसे भी। ये बताइए जनाब, आपकी ईद कैसी गुजरी? सो के गुजारी, बच्चों के साथ गुजारी या ईदी बांटने में गुजारी, क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, आपको भी, नौशाद साहब आपको भी, और हमारी बाकी तमाम टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये एक मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा दिया है ईद का, कि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, हम ईद मनाते हैं, अपनी फैमिलीज़, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटते हैं। तो और पूरा साल इंतज़ार भी रहता है इन ईदों का। और पाकिस्तान में आप देखें ना कि ये शुरू से बचपन से हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में ईद एक डिफरेंट तरीके से मनाई जाती है। हम पूरा दिन जो है ना वो एक फैमिली के लिए मुख्तस और दोस्तों के लिए मुख्तस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे सहाफ़ियों का और हमारी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज, उनका थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला है। Exactly. हम कोशिश तो करते हैं कि आम जिस तरह हमारे आम शहरी गुजारते हैं हम भी वैसे गुजारें, लेकिन ईद वाले दिन भी हमें ड्यूटियाँ भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि ना टीवी बंद हो सकते हैं, ना पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आप नज़रें चुरा सकते हैं, तो लिहाजा उसी तरह नज़रें खोल के उसी तरह मुतहर्रिक रहना पड़ता है। तो हमारी ईद भी बस कुछ बच्चों के साथ, कुछ फैमिली के साथ और कुछ दफ्तर के मामलात और जर्नलिज्म के मामलात के साथ मिला जुला रुझान रहा। तो बहुत बहुत ये अच्छी गुजरी ईद, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि आप ईद वाले दिन आपके बहुत सारे ऐसे अजीज़ो कारब जो आपसे बिछड़ जाते हैं वो भी आपको फिर याद आते हैं। और ईद वाले दिन आपकी कोशिश होती है कि आप वो जो बिछड़े हुए हमारे अजीज़ो कारब हैं, उनके जो लवाहकीन हैं, उनके साथ भी आप इजहार यकजहती करें, उनको भी मिलें, उनको भी ईद की खुशियों में शामिल करें, क्योंकि ईद पे आपको अपने प्यारों की जाने का ज़्यादा एहसास होता है। तो लिहाजा मुझे थोड़ा सा ये था कि ईद वाले दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद, अपने बच्चों से ईद शीद मिलने के बाद, मुझे हाँ जाहिर है बच्चे ईदी के बगैर कहाँ छोड़ते हैं ये मैंने इसलिए और ये हक भी, क्योंकि आप मुझे भी ईदी देने और ये हक भी बच्चों का होता है। और आप अगर अपने आप को बच्ची समझ रहे हैं तो हम दोनों, बच्ची ना भी होंगी तो हम ईद देंगे आपको। ये आप जो ना खुला तजाद कर रहे हैं। नौशाद साहब बहुत बहुत ईद मुबारक हो जनाब। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कि मैं नौशाद साहब से बात करूँ, आप यकीन मानिए आज मेरे दोनों एनालिस्ट इतने प्यारे लग रहे हैं कि मैं इनको सेट पे आके यही कह रही थी कि भाई हमें लग रहा है कि हम रवायत से ज़रा बाहर निकले ना, कि वो सियासी तज्जियों से
रौनक आ गई है। निशात साहब, मुझे तो ईद बीच कैसे में आपने करंट का नाम लिया, मैंने कहा अभी ये करंट अफेयर्स की तरफ जाने लगी हैं नहीं, आज करंट अफेयर नहीं है जनाब। ईद कैसी गुजरी? और आज ईद का तीसरा दिन, और आजम साहब ने रवायतन वो बात जरूर कही है कि जी देखिए सहाफियों की ईद नहीं होती है, और आज देखिए हम सज धज के अपने नाज़रीन के सामने बैठे हुए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि आप सबको ईद मुबारक, हमारी टीम को भी ईद मुबारक, टैलेंट न्यूज़ के तमाम वर्कर्स को ईद मुबारक, और हमारे तमाम जो नाजरीन हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको ईद मुबारक। देखिए, थोड़ा सा मुझे इस साल ये फ़र्क रहा चौधरी साहब की निस्बत कि मैं अब चूँकि उस तरह से टीवी की मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, मुझ पर वो बोझ नहीं है जो चौधरी साहब पर होता है, क्योंकि अखबार की 2 छुट्टियाँ होती हैं वो 2 छुट्टियाँ थी, आज से काम शुरू हो गया है, लेकिन ये है कि वो 2 छुट्टियाँ होने की वजह से। इन 2 छुट्टियों में भी आपने अखबार का काम यकीनन सोचा होगा कि इन 2 छुट्टियों के बाद नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने कोई खबर क्या, मैंने टीवी भी देखा नहीं है इस दफा कि भाई टीवी भी नहीं देखना। सहाफत में छुट्टी होना गनीमत है, क्योंकि ये किस्मत से ये मौका हाथ आता है। बड़े अरसे के बाद, एक अरसा दराज के बाद, शायद मेरा ख्याल है कोई दिहाई गुजर गई होगी या इससे भी ज़्यादा गुजर गया, मैंने इस तरह की ईद नहीं की कि मैं बिल्कुल हर चीज़ से जो है ना बेखबर होकर जो है ना वो ईद गुजारी जाए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे तो वो रूटीन वाले मामलात उसी तरह ही होते हैं। आपको पता है कि जब सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए उठना होता है, बच्चे माशाल्लाह ये एक जैसे कह लें ब्लेसिंग है कि वो बड़े शौक से ईद की नमाज पढ़ते हैं। बहुत छोटे होते से वो बच्चे मुंह तंग करते हैं ना, वो नहीं करते थे, बड़े शौक से। और हमारे यहाँ अब तो मैं नहीं जा पाता, लेकिन मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, रहमानपुर एरिया, पहले मैं अपने बच्चों को वहाँ लेकर जाया करता था। अब कुछ मसरूफियात ऐसी हैं कि मैं वहाँ नहीं जा पाता। ये भी बड़ा मजा होता है ना, ट्रेडिशनल जगह पे अपने पुराने इलाके में जाके नमाज पढ़ना, वो असल में लोगों से मिलना। उनको लालच ये होता था कि जब वो वहाँ चले जाते हैं ना, तो उनको एक फायदा ये होता है कि वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त आए होते हैं, बचपन के दोस्त हैं, उनको ईदी मिलती थी। ये उनके लिए बड़ी पुरकशिश होती है, तो वो मुझसे शिकवा भी करते हैं। मेरी कोशिश ये होती है, मैं अब ये 1 आध दिन में मैं उनको लेकर जाऊँगा, क्योंकि ईद मिलन का एक एहतमाम है जिस पर मैं उनको आजकल में लेकर जाऊँगा। लेकिन रूटीन यही होती है कि वो करने के बाद फिर मेरे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ ये सिस्टम इस तरह से है कि जैसे ही हम ईद की नमाज़ पढ़कर घर आते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद मेरी बेगम साहिबा तैयार हो रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वालिदैन से ईद मिलनी होती है। वो एक शहर में होने का ये फ़ायदा है कि हम वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से वापसी पर मेरी कोशिश होती है कि अगर वो वहाँ कुछ वक्त गुजार रहे हैं, तो मैंने जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि वो तमाम लोग जो हमसे बिछड़ गए, मैं चूँकि कब्रिस्तान के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है, तो मैं वहाँ से चक्कर लगा कर फिर वापस आता हूँ। फिर आने के बाद अपनी रूटीन की जो मामलात हैं वो उसी तरह से शुरू हो जाते हैं, जिसमें खबर नहीं होती। इस साल तो कम से कम खबर नहीं थी, टीवी नहीं था। कितना पड़ा आपकी? ना पूछिए क्योंकि ये एक ऐसा मामला है, जब तक तो ईद इकट्ठी होती थी, और मैं तो खुशकिस्मत हूँ, कुछ अर्सा पहले तक मैं तो 10 रुपए भी ईद जो है ना, वो हमारे अहमद साहब थे, वो मेरे वालिद के बड़े भाइयों की तरह थे, तो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर हैं, तो उनकी तरफ से मुझे 10 रुपए ईद मिला करती थी। और एक आप जानते हैं कि बानो आपा हुआ करती थी जब तक वो हयात थी, मेरा उनसे एक ख़ास तरह का प्यार था, तो वो मुझे 10 रुपए ईदी जो है ना, वो चंद साल पहले तक जो है ना वो ज़रूर दिया करती थी। वो मुझे उनसे मिलते थे, मेरे वॉलेट में आज भी वो नोट मौजूद है। अच्छा, ये जो ईदी होती है ना शाह साहब, इस ईदी का जो मजा होता है ना, वो पैसों में नहीं होता, वो बेसिकली वो ब्लेसिंग्स में होता है कि वो जो ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही होती हैं। आज उसी को मैं मिस करता हूँ, वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ईद पर जब ईदी दे रहा होता हूँ, और अगर कहीं से मिल रही हो मिलती है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिदैन को अल्लाह हयात रखे, उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, वो आज भी ईदी देते हैं। मेरे फादर इन लॉ हैं, वहाँ जब हम जाते हैं तो उनकी तरफ से भी ईद मिलती है, मेरी अलहदा से मिलती है मुझे, तो वो मिलती है। लेकिन ये है कि जब आप दे रहे होते हैं तो फिर जो जहाँ से नहीं मिलती अब वहाँ वो याद ज़रूर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही शायद ज़िंदगी है, और यही उसका हुस्न है कि आप किसी को मिस करते हैं और कहीं आप इंजॉय कर रहे होते हैं, और इसके साथ ही आप अपनी ईद को आगे बढ़ा रहे होते हैं। कोई बात नहीं, आप सोचिए, आज जब मैं घर से आ रही थी ना, मैं पूरे रास्ते में पता है क्या सोच रही थी कि आज मुझे मेरे प्रोड्यूसर हैं अता साहब, वो भी ईदी देंगे, आजम चौधरी साहब भी ईदी देंगे, नुशाद साहब भी ईदी देंगे। मतलब मैं अपने माइंड में सोचती आ रही थी कि 3 ईदियाँ तो मेरी कंफर्म हो चुकी है, बाकी टीम मेंबर से बाद में डील करेंगे। हालांकि हमारे साथ एक असद हमारी टीम मेंबर हैं जो कि इंतहाई कंजूस हैं, वो देने पे बिलीव नहीं रखते, वो बल्कि ईदी लेने पे बिलीव रखते हैं। रवायत की बात की जा रही है आजम साहब कि ईद की खूबसूरती, उन्होंने कहा कि वो बच्चों को साथ लेकर जाते हैं और अपने रवायती इलाके में वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है।
जनाब, सबसे खूबसूरत जो ईद का एक मंजर होता है ना, वो बचपन की ईद का होता है। तो आज आप जब अपने बच्चों के साथ उनकी साथ जाते होंगे, उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करते होंगे, तो अपने बचपन की ईदी तो और ईद लाजमन याद आती होगी, उसे किस तरह से मिस करते हैं? जाहिर है ईद तो कहते हैं ना होती बच्चों की है, या बच्चों की है या खवातीन की है, लेकिन हमारी नजर भी आ रही है आज आपको, मैं कहता हूँ शैतान आजाद हुआ है जनाब, नजर आ रहा है। दो और भी है मेरे साथ। सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ना बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारी जेबों पे जितने भी डाके पड़े हो आपकी ईद जरूर मिलेगी, आपकी ईद ही महफूज है। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, बच्चों को देख के तो आपको फिर ना ईद का एहसास होता है, बच्चों की खुशियाँ देख के। अच्छा, जो अब ईद में ना थोड़ा सा तब्दीली आ गई है। तो शाह साहब, जब हम छोटे थे उस वक्त जब हम ईद की नमाज पढ़ के आया करते थे वालिदैन के साथ, और उसके बाद हम घर से बाहर निकलते थे, दोस्तों के साथ हम ईद सेलिब्रेट करते थे, घूमते फिरते थे। अब थोड़ा सा चीजें तब्दील हो गई हैं, काफी रहन सहन का अंदाज और वो चीजें। हमें तो ये होता था कहीं से ईद मिली, ये पकड़ी और उसके बाद हम भागते थे कतलम्मा खाने के लिए। वो कतलम्मा इतना याद आता है मुझे आज भी कि वो सबसे पहले ये होता था कि मतलब नाश्ता किया है या नहीं किया, हालांकि वालदा हमेशा मीठा खिलाकर ईद की नमाज के लिए भेजती थी, जो एक तरीकाकार होता है, हमारे यहाँ भी रिवायत है। लेकिन पैसे जैसे ही कहीं से मिलते थे ना, पहली ईद जिसने दे दी वो लिया और भाग गए जनाब। वो हमारे यहाँ वो रहमानपुरा चौक होता था, वहाँ पर कतलम्मे बने, क्योंकि वो ईद के लिए वो सबसे एक स्पेशलिटी अदरवाइज नहीं मिलती थी, मेले ठेलों में मिला करती थी। तो हमारी कोशिश थी हम वहाँ पर, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचते थे सारे दोस्त जो है ना वहाँ पहुँचे होते थे, और वो फिर हम मिल बांट कर हाँ कतलम्मा खाया करते थे। हाँ, यही होता था ना, जब बाहर निकलना दोस्तों के साथ छोटे छोटे होते हुए, आपको स्ट्रीट फूड जो भी मिलनी, कतलम्मा मिलना, गोलगप्पे, ये वो जो भी होता था, वो ईदी के पैसे जो मिल चुके थे वो उस पे उड़ाने। और आपको याद होगा गली मोहल्लों में वो गुब्बारों वाले फिर रहे होते थे, और ऊंट वाले आ जाते थे सैर तफरीह के लिए। अब तब्दील हो गई है थोड़ी सी। अब हमारी हाउसिंग स्कीमों के अंदर आप देखें वो माहौल नहीं है। एक बात बताऊं, अभी भी ऐसे एरियाज मौजूद हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि अगर भी आप आज भी जाकर देखें तो हमारे लाहौर में वो एरियाज मौजूद है। मतलब गुजरपुरा वाली साइड पे चले जाएं, आप टाउनशिप के जरा ग्रीन टाउन के एरिया में चले जाएं, अंदरून शहर, वहाँ आज भी आपको वो लोग उसी तरह से नजर आएंगे। वहाँ पर लोगों का जो वहाँ के रहने वाले हैं या उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अभी तक उसको एंजॉय करे। हमारा मसला ये हुआ कि हम लोग जरा थोड़ा निकल कर सोसाइटीज में चले गए, वहाँ पे जरा रिस्ट्रिक्टेड माहौल होता है, उस तरह की चीजें। अच्छा, मुझे ये एक खुशकिस्मती ये भी है कि जहाँ मैं रहता हूँ उस सोसाइटी के बिल्कुल साथ एक गाँव है जो अभी तक इंटैक्ट है। तो वहाँ आपको इस तरह के वो बच्चे तैयार हुए और वो माहौल वो आपको नजर आ रहा होता है कि अगर आप बाहर निकल आए तो आपको वो शाम के वक्त भी, दोपहर में भी, इवन सुबह भी वो आपको बच्चे उसी तरह ही तैयार होकर सुर्खी पाउडर लगाए, छोटी छोटी बच्चियां जब वो बड़ी खूबसूरती के साथ वो चल फिर रहे होते हैं। उनके जो भाई हैं वो उनके साथ चल रहे होते हैं। बड़े जो होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि हम अपनी बहनों को लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये ऊंट वाले भी मैंने देखे। इसी तरह वो एक झूला आपको याद होगा, वो झूला, दो तरह के झूले आते थे, एक वो जो आसमानी झूला होता था और एक वो जो घूमता था। वो उसकी हालत ये होती थी कि जो खाया पिया वो निकालता, चक्कर आ जाते थे। ये आपने अपनी बचपन की ईद बताइए जनाब। ईद वाले दिन से कहते हैं ना, मीठी ईद है, सवैयों की ईद है, शीर खुरमा बनाया जाता है। अम्मी की सबसे स्पेशल डिश जो ईद के ऊपर आप समझते हैं कि एक ऐसी डिश है कि आप, वो कहते हैं ना, माँ के हाथ के बराबर का तो कोई पका ही नहीं सकता। चाहे आप दुनिया के 7 स्टार होटल्स में चले जाएं, कितने अच्छे शेफ्स को हायर कर लेना, वो टेस्ट नहीं आ सकता। तो अम्मी के हाथ की कौन सी सबसे ज़बरदस्त चीज़ है जो मिस होती है? खुशकिस्मत लोग हैं वो जिनके वालिदैन हयात हैं और उनके सर पे दुआएं मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और इसी तरह उनको दुआएं मिलती रहें। हमारे वालिदैन की हर लम्हा याद आती है, उनका जिस तरह का उन्होंने हमें पाला पोसा, और फिर ईदें हमें जो सेलिब्रेट उनके साथ गुजारने का मौका मिला। अब जो खाने हैं माँ के हाथ का तो आप पानी भी पिए तो वो भी आपको शहद से ज्यादा अच्छा। माँ के हाथ की जो डोई पड़ती थी ना वो भी याद होती है। ठीक है, अब आज भी कितनी डोइयां पड़ी हैं पहले ये बताएं। मुझे नहीं पड़ती थी। मुझे बहुत पड़ी है ना। मैं अपनी बीवी को ये आज भी कहता हूँ कि फलां चीज जो अम्मी पकाया करती थी ना, ये उसमें टेस्ट नहीं है। फलां चीज जो तुम्हारी अम्मी पकाया करती थी ये उसमें वो टेस्ट नहीं है। क्योंकि मेरी वो फर्स्ट कजन है मेरी आलिया, और मेरे मामू की बेटी हैं, तो मैं मेरी ममानी वो भी बहुत अच्छा, उनकी कुकिंग का बड़ा एक डिफरेंट स्टाइल था। और वो जो हमने उनके हाथ के पराठे खाए हुए हैं, जो अपनी वालदा के हाथ का भुना हुआ गोश्त खाया हुआ है, आज भी वो टेस्ट मुंह में है, वो नहीं जाता। अम्मी छोटी ईद का एहतमाम कैसे किया करती थी? अम्मी ने हमने नमाज पढ़ के आना है
اور امی نے ہمارے آنے سے پہلے ایک میٹھی ڈش پکی ہوتی تھی اور ایک ہمارے لیے گوشت کی کوئی نہ کوئی ایسی ڈش بنی ہوتی تھی کہ آتے ہی ہم نے جو ہے نا کھانے پہ ٹوٹ پڑنا ہے. یہ اچھا اب آج بھی وہی سلسلہ بالکل اسی طرح. میری بیوی کا بھی وہی سٹائل ہے. ہم عید نماز پڑھ کے آتے ہیں, ٹریڈیشن وہ روایت آگے چلتی ہے. ایک میٹھی ڈش ہوگی اور ایک گوشت کی کوئی نہ کوئی سالن کی ڈش ہوگی. آتے ہی ہم باپ بیٹے جو ہے نا اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اچھا ہمیں تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج کہہ لیں کہ ہماری کوئی بیٹی نہیں ہے. بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے نا گھر میں وہ جو بیٹیاں جس طرح عید مناتی ہیں نا وہ والا ماحول نہیں ہمیں ملتا. وہ چوڑیاں, وہ جیولری, وہ کپڑوں کی سلیکشن, وہ بیٹیاں وہ اس پہ زیادہ توجہ دیتی ہیں. کوئی بات نہیں عادل صاحب, وہ ٹائم آ جائے گا کچھ عرصے بعد آپ بمبئی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا نشاط صاحب, جیسے عادل صاحب سے میں نے پوچھا, میں آپ سے بھی پوچھوں گی, امی کے ہاتھ کا سب سے اسپیشل چیز جو عید پہ بنائی جاتی ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ عید کی ساری چیزیں ایک طرف, ماں کے ہاتھ کی پکائی ہوئی وہ ایک چیز جب سامنے آ جاتی تھی تو لگتا تھا بس عید یہی ہے. ہمارے ہاں جو روایت بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو والدین جو والدہ تھیں وہ بھی میٹھی سوئیاں جو ہے نا وہ جانے سے پہلے ضرور دیتی ہیں, اور میری بیگم بھی اب وہی روایت قائم کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی اسی طرح میٹھا دیتے ہیں. لیکن جب ہم واپس آتے ہیں نا تو ہمارے ہاں یہ نظام ہے کہ وہ جو ناشتہ پلس جو لنچ ہے وہ آپ اس کو برنچ کہہ لیجئے کہ وہ ہوتا ہے, اور وہ والدہ جو ہے نا یوزلی وہ بنا ہوا گوشت ہوتا ہے یا قورمہ ہوتا ہے. مجھے چونکہ مٹن کا قورمہ بہت پسند ہے اور وہ خاص طور پر نمکین گوشت ٹائپ جو بنا ہو تو میں وہ بہت شوق سے کھاتا ہوں. تو میں چونکہ گھر میں بڑا تھا, تھوڑی سی ذرا میری ایک خاص طرح کی ایک وہ ہے, والدہ جو تھیں وہ کرتی ہیں, تو آج بھی ہاں جی وہ آج بھی جو ہے نا وہ روایت چل رہی ہے اور اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اور میری جو ساس ہیں ان کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذائقہ دیا ہوا ہے, اور ان کا جو پلاؤ ہے جو وہ پلاؤ بناتی ہیں وہ بہت مشہور ہے. اور عید والے دن خاص طور پر جب ہم رات کو کھانے پر وہاں جاتے ہیں تو وہ پلاؤ جو ہے نا وہ ضرور انجوائے کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ خاص طرح کے. یہ دونوں آپ ایسے ناانصافی کر رہے ہیں اس وقت. اچھا اتنے مزے کی ناظرین چیزوں کے نام لے رہے ہیں اور جتنے مزے سے یہ دونوں چسکے لگا رہے ہیں نا, آپ کیا چاہتے ہیں میں پروگرام سے اٹھ کے چلی جاؤں؟ نہیں آپ جائیں نا, مطلب آپ میرے لیے بھی کچھ لے کر آ سکتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا پکایا تھا. میں نے اچھا آپ ذرا اس طرف آئے نا, آپ کے میاں سے ہمیں پوچھنے کا موقع ملے تو پھر پتہ چلے گی اصل بات کیا ہے کہ آپ کیا کرتی رہی ہیں. آپ ہمیں بات بتاؤں, ہمارے ناظرین کو لگتا ہوگا کہ جو خواتین نا میڈیا انڈسٹری سے شاید منسلک ہوتی ہیں یا جاب کرنے والی خواتین ہوتی ہیں نا, شاید وہ گھر کو اتنا سیریس نہیں لیتی ہیں, جبکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہماری جو لائف ہوتی ہے نا وہ بڑے ٹائم پیریڈ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے, بڑی کیلکولیشنز کے ساتھ ہوتی ہے. عید کی صبح کو آغاز وہی ہوتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میٹھا بنا کر سو جاتی ہوں, کیونکہ آپ نے صبح پھر اٹھنا ہے اور آپ نے سارے کام کرنے, اور پہلے دن سارے سسرال والے جو ہیں وہ میری طرف کھانا کھاتے ہیں. تو وہ کیونکہ میں بڑی بہو ہوں, بڑی بہو ہونے کے ناطے پورے سسرال کا کھانا میری طرف ہوتا ہے. اینڈ آئی واز ٹرائی کہ چلیں ایک دن جو ہم سب ملتے ہیں تو وہ ایک اتنی خوشی کا دن ہوتا ہے, سیلیبریشنز کا دن ہوتا ہے, اس کو کیا جائے. آپ یہ دیکھیں جی مجھے تو مہندی لگانے کا موقع بھی نہیں ملا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں لاسٹ رمضان تک یہاں پہ آکوپائڈ تھی, رمضان ٹرانسمیشن چل رہی تھی اور وہی چاند رات تھی, اسی چاند رات میں گھر کے کام بھی دیکھنے تھے اور پھر نیکسٹ ڈے بھی سارا سین تھا. تو جناب ہم جو ٹی وی کے اوپر آپ کے سامنے سج دھج کے بیٹھتے ہیں, ہم اپنے گھر میں بالکل اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں. وہ تو دل بھی نہیں کرتا شاید آپ کو تیار ہونے کو, آپ بہت ہی کیجول ڈریس میں بالکل اتنا تھک چکے ہوتے ہیں. یہ بلکہ ہمیں کہنا چاہیے, بلکہ ہم تینوں جو ہیں مجھے لگتا ہے یہ صرف ہماری آڈینس یا ہمارے کیمرے کا ایسا ہی کمال ہے کہ جس کے لیے ہم سب ابھی دیکھیں آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں, آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں, اور سیم ہیئر کہ ہم پورا ایک رمضان کی ہیکٹک روٹین سے باہر نکل کر آتے ہیں تو وہ اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے, لیکن جب ہم اپنے ناظرین کے سامنے آتے ہیں نا تو وہ ختم ہو جاتی ہے. چلیں آپ نے میرا انٹرویو تو لے لیا نا, میں آپ کی طرف بڑھتی ہوں. ناظرین یہ نہیں بتایا پکایا گیا تھا, میں نے آپ کو بتایا میں نے شیر خورما بنایا تھا. شیر خورما کے ساتھ اگین میں پلاؤ بناتی ہوں, کیونکہ میرے جو فیملی ہے ان لاز کی, ان کا وہ پوری فیملی کا کھانا کرتے تھے. تو میرے فادر ان لا تو نہیں ہے حیات, تو میری آدھی فیملی جو ہے وہ US میں سیٹلڈ ہے, تو ان کی حصے کا پھر وہ جو سارا سسٹم ہے وہ میں اب کرتی ہوں یہاں پہ. تو اسی طرح سے اگین پلاؤ اور وہی جو گوشت بن رہا ہوتا ہے روایتی, کیونکہ آئی ڈونٹ نو کہ مرد حضرات کو اتنے گوشت کیوں پسند آتے ہیں. بھائی آپ کی بیگمات بیچاری چولہے کے ہاتھ ختم ہو جاتی ہیں. بچپن میں مائیں جو ہیں وہ یہ گوشت کھلا کھلا کر جوان کرتی ہیں, ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے کہ وہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی قدرت رکھی ہے کہ آپ, ایسی بات نہیں ہے
وہ ٹیسٹ کے چونکہ آپ کے ٹیسٹ بڈز جو ہے نا وہ اس کے ساتھ وہ اس کھانے کے اس ذائقے کے ساتھ فیملیئر ہوتے ہیں, اس وجہ سے آپ کو وہ کھا کر ہی تسلی ہوتی ہے. تو جب تک وہ نہ کھائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے سیلیبریٹ نہیں کیا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور یہ سب گھروں کا حال ہے. ہر گھر کے اندر یہ آپ کو ملے گا کہ وہاں پر باقاعدہ جو ایک دو ڈشز جو ہے نا وہ گوشت کی تو لازمی ہوگی. تو جناب وہی روایتی کھانے ہوتے ہیں, اور سب سے مزے کا جو سین ہوتا ہے نا, کفران نعمت کیوں کیا جائے جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ, اور سب سے اچھا جو سین ہوتا ہے نا, یہ بھی تو نعمتیں ہیں اللہ کی. نشاط صاحب جب آپ کے گھر سب آتے ہیں نا اور جب آپ سب کو مل رہے ہوتے ہیں اور سب کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اتنے ٹائم بعد مل رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور آپ کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ الحمدللہ آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں. دیکھیں کہ آپ کی محنت جو ہے وہ سفل ہو جاتی ہے, پھر آپ کو یہ فیل بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو محنت کی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان کے آنے سے, کیونکہ مہمان تو آپ کو پتا ہے اللہ کی رحمت ہے, اور وہ جس گھر آتے ہیں تو وہ پھر وہ اس کی رحمت بھی لاتے ہیں, اور وہ جو آپ کا مل بیٹھنا ہے کچھ دیر کے لیے جو آپ اکٹھے ہونا ہے وہی تو ہم مس کرتے ہیں. دیکھیے جو ہمارے درمیان نہیں رہتے وہ سارے ہم مس کرتے ہیں. دوسرا ہماری ایک بڑی خوبصورت جو مسلمانوں کی روایت ہے, عید نماز پڑھنے کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے گلے مل کے عید منائی. یہ سنت ہے, بڑی خوبصورت ہے. اور کووڈ کے وقت میں جو ہم نے عیدیں جس طرح پڑھی ہیں وہ آج بھی یاد ہے, بڑی تکلیف. اور اس کے اندر آپ کو ایک بڑا خلوص اور بڑی محبت کا ایک احساس ملتا ہے اس کے اندر. اچھا, اس دفعہ عید پہ نا تھوڑا سا دل دکھی بھی ہوا, جمعۃ الوداع پہ بھی, عید کی نماز میں بھی, اور مختلف اوقات میں جو ہمارے علماء حضرات ہیں انہوں نے لمحہ بلمحہ فلسطین کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی بھی ہمیں یاد دلائی. بالکل. اور انہوں نے ہر دعا میں ان کو یاد رکھا. اچھا, جب رکھا جانا چاہیے تھا. جب فلسطین کی بات آتی ہے تو دل دکھ جاتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, اور وہ ہمارے بہن بھائی اس وقت انتہائی تکلیف میں ہیں, اور وہ اسرائیل کی بربریت ان پہ آج بھی جاری ہے. تو رمضان بھی آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بڑی مشکل سے گزارا تھا, ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی رہی وہاں کی. اسی طرح ہمارے کشمیری بھائی بھی مجھے یاد ہے, اسی طرح کشمیر میں بھی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ, تو اس کی طرف سے بڑا دل دکھی بھی ہوتا ہے. ہم اور تو کچھ کر نہیں پا رہے, تو بس یہی ہے کہ نمازیں پڑھ کے یا عید کی نماز میں ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن اعظم صاحب, میں آپ یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے آپ نے غزہ کی بات کی ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ جو شاید ہمارے ذمہ کا کام ہے نا جو ہم کر سکتے ہیں, جیسے آپ اور نشاط صاحب قلم کا استعمال کرتے ہیں, ہم اپنے پروگرامز کے ذریعے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو میرے خیال سے جو ہمارے حصے کا کام ہے الحمدللہ وہ ڈیوٹی جو ہے چاہے وہ تھوڑی ہی ہے لیکن ہم اس کو سر انجام اچھے طریقے سے بالکل کر رہے ہیں. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت موقع ہو, اور وہی بات ہے نا, مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ ڈیفینیٹلی اس کو اسی طرح سے فیل کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ عید کی مناسبت سے نا آپ بچے دیکھتے ہیں, بچے زیادہ عید میں آپ کو, اور پھر ان بچوں کے چہرے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن بچوں کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاکنگ فیس تھا وہ, میرے بچوں کو بھی اس چیز کا احساس ہے آج, وہ بھی اس پریشانی میں مبتلا ضرور تھے, اور انہیں بھی یاد تھا, کیونکہ جب امام صاحب نے وہ بتا دیا اس کے بعد پھر گھر آتے ہوئے وہ گفتگو میں اس طرح, ابھی ہم پروگرام میں بھی دیکھیے کہ ہم گفتگو کریں تو یہ آپ کے ہاں یہ گفتگو ہر گھر میں ہوئی ہے, اور ہر گھر میں اگر گفتگو ہے تو کہیں نہ کہیں دل سے ان کے لیے دعا بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی مشکل آسان ہو جائے, اور وہ جو ہے وہ جو ان کی خواہش ہے, میں تو ان کی مشکل کی آسانی کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اب تو کئی دہائیاں گزر گئی, صدی ہونے کو آ گئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نہ صرف مشکل آسان کرے بلکہ اب ان کو ان کی خواہشات کا ثمر بھی عطا کرے, جو ان کی خواہش کے مطابق جو ریاست وہ چاہتے ہیں, جو ملک چاہتے ہیں وہ ان کو ملے, اور اب وہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ جس جنگ کے ذریعے جس جنگ کے دوران پروان چڑھی ہیں, اب اس سے نکل کر وہ بھی کسی تہذیب یافتہ کو سویلائزڈ معاشرے کو تشکیل دے سکیں اور اس کا حصہ بن سکیں, اور باقی تمام مسلمانوں کی طرح کشمیر بھی اور فلسطین بھی, اور یہی دو ایسے رشتے وہ ہیں پوری دنیا کے لیے کہ میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں. آپ دیکھیے کہ اس دفعہ پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اتنی آواز اٹھائی ہے, اور میں یہ کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جو اسرائیل نے جو نفرت کی جو فصل آج بوئی ہے, کیا یہ اسرائیل کو اٹھانی نہیں پڑے گی, کیا یہ اسے کاٹنی نہیں پڑے گی, اور اس طرح جو بھارت فصل بو رہا ہے کیا اس کو کاٹنی نہیں پڑے گی, یقیناً کاٹنی پڑے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ جب ان تمام جو بربریت کا اور جو یہ ظلم کا ان کو حساب دینا پڑے گا, اور اسی دنیا میں اسی جہان میں دینا پڑے گا, اور تکلیف دہ بات کیا ہوگی کہ ان کی آنے والی نسلوں کو دینا پڑے گا. کوئی شک نہیں ہے, بالکل دینا پڑے گا, اور بے شک کہتے ہیں نا کہ ظلم کی رات طویل ضرور ہوتی ہے لیکن وہ بہت جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے, اور یہ امام علی کا بھی قول ہے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے
نا تو پھر وہ اپنے اختتام کی طرف بھی بڑھتا ہے. اور وہ عادل صاحب وہ پیارے پیارے سے بچے, معصوم سے بچے, اتنے خوبصورت بچے کہ وہ اتنی تکلیف دہ بات ہے, کتنے پیاری معصوم سی کلیاں. اور ہمارا اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے, اس نے تو جنگ کے بھی اصول بتا دیے نا کہ کھڑی فصل تک کو نقصان نہ پہنچایا جائے, تو پھر بچوں پر اور بوڑھوں پر کیسے ظلم کیا جا سکتا ہے. عید کا خصوصی پروگرام چل رہا ہے پولیٹیکل سائنس, یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر مزید مزے کی باتیں کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. پولیٹیکل سائنس کا عید اسپیشل پروگرام چل رہا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں عید کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کشمیر کے مسلمانوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہاؤ اٹ کوڈ بی پاسبل کہ ہم اپنے اتنے خوبصورت دن میں اپنے بہن بھائیوں کو بھول جائیں. لمحہ بہ لمحہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, اور اس بات کی بھی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے جیسے تمام تر جو تنظیمیں جو ہیں ان کے حوالے سے ایکٹیو ہے, جو کام کر رہی ہیں, جس میں اقوام مغرب نے کافی اچھا کردار ادا کیا ہے, دیگر قوموں نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے, تو وہاں پر فائنلی اقوام متحدہ کی بھی سنی جائے گی اور وہاں پر جنگ بندی بھی ہوگی. اعظم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد نشاد علی صاحب موجود ہیں, کیونکہ آج ہم روایت کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں کریں گے, بلکہ آج ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو اتنے کرٹیکل قسم کے اور اتنے سخت قسم کے تجزیے دے رہے ہوتے ہیں, یہ پرسنل لائف میں کیسے ہیں, یہ آج ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں. اعظم صاحب, ہم نے بہت دیکھا کہ جی یہاں پر میں بھی ایک محاذ پہ بیٹھی ہوتی تھی, وہاں پر آپ بیٹھے ہوتے تھے, وہاں پر نشاد صاحب, اور نشاد صاحب کا مجھے ایک ڈائلاگ بڑا اچھا لگتا تھا نا, مجھے معلوم ہے فائزہ یہ 1+2 کا پروگرام ہے یہ 1+2 کا پروگرام ہے فائزہ. تو یہ تو چلیں وہ ہماری نا روزمرہ کی روٹین بن جاتی ہے, جو کہ ہم ناظرین آپس میں بہت پیار محبت سے رہتے ہیں. یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے سوال پوچھنے ہیں, اور ہم نہ تو اس میں اخلاقیات کے اگینسٹ آتے ہیں, ہم ایک دائرے میں دیکھ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ بتائیے گا جی, آپ کتنے شوق اور چنچل طبیعت کے مالک ہیں, اور موسیقی سے کتنا لگاؤ ہے, اور فارغ وقت میں کیا کیا جاتا ہے؟ اچھا جی, ایک تو ناظرین کو جو آپ بتا رہی ہیں نا, یہ بھی بتا دیں کہ ہم اختلاف رائے ضرور رکھتے ہیں, نظریات کے اوپر بھی اختلاف رکھتے ہیں کسی جگہ پر, لیکن آپس میں جو محبت اور بھائی چارہ ہے اس میں ہم ذرا کوئی برداشت نہیں کرتے کہ اس میں معمولی سے بھی وہ آئے فرق. اور یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں خصوصی طور پہ, ان کے لیے بھی یہ ایک میں سمجھتا ہوں میسج ہے کہ ہم لوگ خوبصورتی سے اختلاف رائے کرتے ہیں لیکن آپس میں مل جل کے رہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بھی یہ چیز اپنانے کی ضرورت ہے. آپ اختلاف ضرور کریں, اسمبلیوں کے اندر بھی کریں, باہر بھی کریں, لیکن اس کے اندر ایک وضاحت ضرور رکھیں. ایک اس کے اندر نفرت کا جو پہلو ایک آ جاتا ہے وہ نہیں آنا چاہیے, شخصیت کا تو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا کہ شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, دیگر سیاسی قائدین اڈیالہ جیل جاتے, عمران خان صاحب کو ملتے, یہ سب کے لیے, بالکل ہونا چاہیے تھا, یہ ایک اچھی بات. دیکھیں نا, یہ سب کے لیے. آپ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں, ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ماضی میں کچھ ایسا بیان دے دیتے ہیں, ایسی بات کرتے ہیں, پھر ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. بالکل وہ نوبت نہیں آنی چاہیے. اچھا, یہ کیونکہ ہمارا پولیٹیکل سائنس پروگرام ہے جو آج نان پولیٹیکل پروگرام ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم گھسیٹ کے سیاست کو اس میں لے آئے, لیکن اس میں سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے ناظرین جو جاننا چاہتے ہیں کہ اعظم چودھری صاحب اپنے فارغ وقت میں کن کو سنتے ہیں, کس طرح سے ٹائم کو اسپینڈ کرتے ہیں, کتنی شوق اور چنچل طبیعت کے مالک ہیں آپ؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موقع نہیں ملتا. خدا کا نام لیں, موسیقی روح کی غذا ہے, آپ کا ٹائم ہی مل رہا. اب میں کیا دفتر میں بیٹھ کے موسیقی لگا دوں؟ اچھا, ہمیں صرف موقع کب ملتا ہے جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اور گاڑی میں بھی آپ کے پاس اگر کوئی اچھی کلیکشن ہے یا آپ نے تھوڑی سی لانگ ڈرائیو کرنی ہو, پھر آپ کو موقع ملتا ہے کچھ سننے کا. میں زیادہ غزلیں سنتا ہوں. بیگم کی سننے کے علاوہ کس کی زیادہ سنتے ہیں؟ نہیں, میں اگر سنتا ہوں تو میں غزلیں زیادہ سنتا ہوں. اور کس کو پسند کرتے ہیں؟ مجھے راحت علی خان بھی پسند ہے, مجھے جوجی خان بہت پسند ہے. ویری نائس. جوجی خان بہت اچھا. کوئی اپنی فیورٹ غزل بتائیں. اچھا, میں اس طرح تو غزل آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ میں شعر و شاعری کا وہ اس طرح وہ شوق نہیں رکھتا. نہیں, مجھے شعر آتے نہیں ہیں, یاد نہیں رہتے ایکچولی, یاد نہیں رہتے, پسند نہیں آتے. پسند مجھے بہت ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہوتا. اچھا, برے صغیر پاک و ہند کی بھی بڑی خوبصورت آوازیں ہیں, جس میں لتا صاحبہ کی بات کی جائے, پھر اس کے بعد جگجیت سنگھ کی بات کی جائے, تو جگجیت سنگھ کی آپ غزلیں سنیں, محمد رفیع کے آپ گانے سنیں,
اور وہ ایک دفعہ آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ فریش ہو جاتی ہے, آپ اس موڈ میں چلے جاتے ہیں جب آپ وہ سنتے ہیں تو. اچھا, یہ اس کا مزہ صرف لانگ ڈرائیو میں آتا ہے. بالکل. جب آپ اسلام آباد یا کہیں اور جا رہے ہوں, راستے میں آپ وہ غزلیں سن رہے ہوں, پھر آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. بہت خوب. آپ کو ویسے اتنا موقع نہیں ملتا کہ آپ کہیں بیٹھ کے کچھ کر لیں, لیکن مجھے تھوڑا سا یہ موقع ملتا تھا کہ میرے پاس نا پریس کلب کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی, تو ہمارے پاس بہت سارے جو لیجنڈ گلوکار ہیں تو وہ ہمارے پاس تشریف لاتے تھے, اور وہاں پہ ہم چھوٹا موٹا اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے فیملیز کے لیے کوئی ارینجمنٹ کرتے تھے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ گھنٹہ 2 گھنٹے ہم نے سن لینا. اور اس سلسلے میں جوجی علی خان کا میں نے اس لیے نام لیا کہ وہ اتنا مصروفیت کے باوجود انہیں جب پریس کلب میں بلایا گیا ہے, وہ واحد شخصیت ہے جس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا. اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کے وہ پریس کلب آ جایا کرتے تھے اور ہماری فیملیز کے لیے پرفارم کرتے تھے. زبردست. تو اس لیے ان کو سننے کا ہمیں زیادہ موقع ملتا رہا. نوشاد صاحب, وہ کہتے ہیں نا, جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. یہ جگجیت سنگھ صاحب کی بڑی خوبصورت سی غزل ہے. تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی آفس کی کام ہے, مصروفیت ہے, لیکن پھر بھی ڈرائیو کر رہے ہیں یا لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ موسیقی سے پیار نہ کرتے ہیں؟ اور اعظم صاحب جتنی پولائٹ طبیعت کے مالک ہیں نا جناب, یہ اچھا خاصے موسیقی سے پیار کرتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں وہاں پہ بات نہ کریں. نشاط صاحب فارغ وقت میں کس کو سننا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی بڑے لیجنڈس ہیں. غلام علی خان صاحب کو دیکھ لیجئے, پھر اس کے بعد اگر ہم پٹیالہ گھرانہ کی بات کر لیں, حامد علی خان, ان کے گھر میں بھی بڑے نام ہیں. پھر نصرت فتح علی خان صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. اور پھر سے کہتے ہیں نا, وہ غزل کی دنیا کی گائکی کا ایک سب سے بڑا نام مہدی حسن خان صاحب, ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں. پھر عابدہ پروین ہمارے پاس ہے. مطلب اتنے لیجنڈس ہیں ہمارے پاس, اگر ہم ان کے 1 by 1 نام لینا شروع کریں تو آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ سبھی کو. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے موسیقی اگر روح کی غذا ہے, موسیقی کسی بھی شکل میں آپ کے سامنے آئے, آپ حیران ہوں گی اس بات سے کہ میں سم ٹائمز میرے بچے جو ہیں, جب وہ اب چونکہ نئے میوزک کا دور ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میوزک وہ افریقن میوزک کا آج کل بہت ٹرینڈ ہے, اور وہ ایسے گانے جس کی میں ان کو پوچھتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے, تو وہ کہتے ہیں ابا کیا کرتے ہیں آپ, سارا ٹیسٹ ہی خراب کر دیا آپ نے مطلب پوچھ کے. تو سم ٹائمز میں فیل کرتا ہوں کہ وہ درست کہتے ہیں, کہ آپ یقین کیجئے کہ بہت سے ایسے سانگز ہیں جن کی میں ان کو غزل گانا یا ان میں ان کی تمیز بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ فورن لینگویجز ہیں, بٹ ان کا میوزک, ان کی جو لیرکس ہیں وہ اس طرح سے ترتیب دیے ہوتے ہیں کہ آپ خود بخود اس موسیقی کو انجوائے کرتے ہیں. میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, سانگز ہیں جو ریسنٹلی میں نے سنے اپنے بچوں کی وجہ سے. ویسے یہ بات درست ہے کہ اب وہ موقع نہیں, یہ جب آپ نے یہ گفتگو شروع کی تو جوانی یاد آ جاتی ہے, جب وقت ہوا کرتا تھا پھر ہم وہ بڑی سلیکشن کے ساتھ, چاہے جگجیت سنگھ تھے, جب کیسٹ کا دور ہوتا تھا, کیسٹ کا بھی, ہاں جی, بھروائی جاتی تھی. ہم تو 90 منٹس کی ٹی ڈی کے کی کیسٹ جو ہے, ٹی ڈی کے کی جو کیسٹ ہے وہ شہزاد والے ہوتے تھے فوٹوز کے اندر, ہم وہاں سے اسپیشل فرمائش پہ وہ اپنی پوری کلیکشنز بنوایا کرتے تھے اور اس کو سنتے تھے. وہ آج بھی موجود ہے میرے پاس. یہ ابھی میں نے گھر شفٹ کیا تھا تو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پوری لائبریری نکلی تھی جس میں میرے چچا جو ہیں وہ بہت شوقین تھے ایک زمانے. میں جو ہوں, میری گرمیاں اس طرح سے گزرتی تھیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہمارے ہاں وہ ایک تو پہلے ریڈیو سلون لگا تھا, میرے والد صاحب بہت شوق سے سنتے تھے, اور پھر ایک وقت گزرا, ایک زمانہ گزرا اس کو کہ مکیش, کشور, رفیع, لتا منگیشکر, آشا بھونسلے, اور پھر یہ ہمارے جو اپنے یہاں غلام علی ہیں, یہ مہدی حسن ہیں, ان کو میں نے بہت سنا ہے کیونکہ یہ روز کا معمول تھا. لیکن پھر اب یہ جو اب جب آپ بات کریں گی تو اب معاملات اس طرح کہ اب فرصت ہے ہی نہیں, ملتی نہیں ہے. اب جو تھوڑی بہت فرصت ملتی ہے وہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ گزار لیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بچے چونکہ اب ان کی چوائس ہے, وہ جو سننا چاہتے ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں, اور اس میں جو اچھا برا ہوتا ہے وہ اپنی رائے بھی دے دیتے ہیں. لیکن میں نے یہ جب آپ نے بات کی نا موسیقی کے بارے میں, میں یہ کہہ ہی نہیں پاتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے. موسیقی کے اندر جو لوگ جو گانے والے ہیں, جو بجانے والے ہیں, جو ترتیب دینے والے ہیں, وہ تمام لوگ جو ہے نا وہ سارے اس کا حصہ ہوتے ہیں, اور جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ آپ کو. فتح علی خان جی, میں دیکھیے اب آپ چاہت فتح علی خان کی جب بات کریں گے تو آپ پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کیا وہ سنگر ہیں.
اب چونکہ آپ یہ بات کر دیں گے تو پھر ہماری آڈینس پھر بھی پسند کرتی ہے بھائی، لوگوں کی شادیوں میں ایونٹس میں جا رہے ہیں وہ ایز سنگر نہیں پسند کیے جا رہے، وہ ایز انٹرٹینر پسند کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں دنیا بدل گئی. ہمارے ہاں جیسے انفلوئنسر کا دور آیا، ہم جیسے جو ہے بس اب یہ سیٹلائٹ کے ہاتھ تک رہ گئے، ہم سے وہ ملین ویوز والے ہم نہیں ہیں. اور چونکہ ہم ملین ویوز والے نہیں ہیں اس لیے ہم انفلوئنسر اس طرح کے نہیں ہیں. چونکہ ہم اس طرح کے انفلوئنسر نہیں، اس لیے طرح دنیا کے اندر جو نئی جو چیزیں آتی ہیں نا، آپ یہ دیکھیے کہ ایک زمانے میں جب جوکر کا کردار آیا وہ دنیا کے لیے نیا تھا. جب خاموش فلم تھی تو جب بولتی فلم آئی تو انداز بدل گیا. پھر آپ دیکھیے کہ گانوں کا ٹرینڈ آیا تو جو لوگ جو کلاسیکل کے پرانے عادی تھے وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ آپ نے کبھی وہ سنا ہے، وہ ایک خاتون بڑا گلا پھاڑ کے وہ کورس ہوتا تھا، وہ جو یہ جو ویسٹرن میوزک میں ہوا کرتا تھا، پھر اس کا ٹرینڈ تھا. وہ اس زمانے میں بڑے شوق سے لوگ سنتے تھے. جو اس کے سننے والے تھے جب وہ ماڈرن ہونے گئے، یہ کیا یہ ڈرم بیٹنگ ہو رہی ہے. اور جو راگ ہیں جس میں درباری راگ، ملہار راگ، پھر اس کے بعد برکھا راگ، میں نے جب ان راگوں کے بارے میں سنا تھا I was surprised کہ باقاعدہ تمیز کے ساتھ. دیکھیں نا تان سین کو سننے والے جو ہیں ان کو اگر آج کا کوئی میوزک سنا دے تو وہ کیا کریں گے، وہ شاید ساری دنیں گے اپنا. I was surprised کہ اگر آپ دیکھیے کہ ان کی جو نشستیں ہوا کرتی تھی یہ راگ سننے کی بھی، کہ صبح کا راگ کون سا ہے، رات کا راگ کون سا ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ جو اہتمام کیا جاتا تھا، نشستیں اس کے حساب سے سیٹ کی جاتی تھی. دیکھیے یہ اسی طرح ہی ہے جو آپ کا جو جس ایرا میں آپ زندہ ہیں، اور جو ٹیسٹ میں نے ٹیسٹ کی آپ کو بات کی تھی، آپ کے جو ٹیسٹ برڈز ہیں نا وہ عادی ہوتے ہیں. وہ جب جس طرح آپ کے ٹیسٹ برڈز عادی ہیں، اسی طرح آپ کی جو سماعت ہے وہ بھی عادی ہے. اس سے ذرا ہٹ کر آپ کو چیز ملتی ہے تو آپ کے لیے ذرا تھوڑی پرابلم بھی ہوتی ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز ٹیسٹ کریں، مثال کے طور پہ آپ کہیں باہر گئے ہیں فارن لینڈ، وہاں پر آپ کوئی چیز ٹیسٹ کرتے ہیں کھانا، بعض اوقات آپ کو وہ بہت پسند آتا ہے کیونکہ وہ آپ کے ٹیسٹ برڈز کے قریب ہوتا ہے، بعض اوقات آپ سے کھایا ہی نہیں جاتا. اسی طرح سے یہ والا معاملہ ہے، موسیقی کا معاملہ ہے. سو میری نظر کے اندر موسیقی جو بھی شخص اس کام میں ہے یا وہ کرتا ہے، اگر وہ واقعتاً موسیقی ترتیب دے رہا ہے اور وہ اس کے کسی بھی حصے کا وہ حصہ بن رہا ہے، وہ سارے لوگ اپنی طرف سے بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں اور وقت کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. سو آج بھی ایسے میں اس سے اگری کروں یا مجھے پسند آئے نہ پسند اپنی جگہ، لیکن وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں تو میری نظر میں وہ بہتر ہوتا ہے. آپ کو اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اگر وہ آپ کے ٹیسٹ برڈز کے مطابق ہے تو آپ انجوائے کریں گے. اور موسیقی کی بڑی رینج ہے، جس میں ہم غزل کی بات کر رہے ہیں، ٹھمری اس میں شامل ہے، اس کے اندر ایک بڑی رینج نظر آتی ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کلاسیکل سنگنگ ہے، پھر اس کے بعد اب جو ویسٹرن سنگنگ آ چکی ہوئی ہے اس میں جو پاپ سنگنگ ہے وہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے. اچھا یہ بتائیے جناب، بچپن کا کوئی ایک ایسا کارنامہ جو آج بھی اعظم چودھری صاحب سوچتے ہوں تو مسکراتے ہوں، کوئی ایک ایسی شرارت جس پہ گھر میں مار پڑی ہو نہ پڑی ہو، لیکن وہ کوئی ایسی شرارت جسے آپ آج بھی سوچ کے کہتے ہو کہ یہ میں ہی تھا، یہ میں نہیں کیا تھا؟ ہاں بچہ ہو اور شرارت نہ کرے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب. ویسے آپ ابھی بھی شرارتیں کرتے ہیں انوشاد صاحب کے ساتھ؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، تو وہ کہا کرتے ہیں اگر انسان کا بچہ اور بندر کا بچہ یہ شرارت نہ کرے سمجھو بیمار ہے. ویسے آپ نے کومبو بڑا اچھا بنایا ہے. لہذا شرارت جو ہے نا وہ بچے کی گٹھی میں شامل ہوتی ہے. اچھا ایک دفعہ گاؤں میں، کیونکہ میں دیہاتی آدمی ہوں، گاؤں میں ہم سارے کزن کھیلا کرتے تھے، تو اس وقت آتش بازی بین نہیں ہوتی تھی. تو ایک گھر کے اندر شادی تھی، سردیوں کے دن تھے، تو وہ لوگ لحاف لے کے تو باہر کھلے میں سو رہے تھے. تو میں نے شرارتاً ایک پٹاخہ جو ہے نا وہ لحاف پہ پھینک دیا تھا اور ان کے لحاف میں آگ لگ گئی تھی. چوئی صاحب مثال سنا رہے تھے اور بندر کی بات کر کے گئے تھے. میں کہنے لگا تھا بندر کے ہاتھ میں ماچس تو نہیں لگ گئی تھی. تو اس سے بڑی ڈانٹ شانٹ پڑی تھی. شرارتیں تو بے تحاشا، تو ظاہر ہے بچہ نے شرارت. اچھا لیکن ایک چیز میں مس کرتا ہوں، نشاط صاحب لاہور میں بھی اور باقی بھی ہمارے یہاں پہ نا میلے لگا کرتے تھے. ہاں جی، اور عید پہ بھی ایک میلے کا ماحول ہوتا تھا. عید سائنس کی آپ کو بات بتانے لگا تھا، یہ اس سے ریلیٹڈ جڑی ہوئی بات ہے. جو میلے لگتے تھے نا وہ ایک بڑا خوبصورت وہ کلچر تھا، اور عید کا جو موقع ہوتا تھا نا بالکل میلے کی طرح کا ہوتا تھا. اسی طرح وہ جھولے لگا کرتے تھے، اسی طرح دکانیں عارضی لگا کرتی تھیں، بازار لگا کرتے. پھر ایک پکنک منانے کے لیے نا پوری فیملی اور سارے مل کے جایا کرتے تھے. اچھا اس دفعہ نہیں، پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو وہ والا ماحول ختم ہو گیا، بالکل میلے تو بالکل ختم ہو گئے ہیں، اور عیدوں کے اوپر بھی وہ میلوں والا ماحول جو ہے نا وہ ہمیں ملتا نہیں ہے. دوسرا خصوصاً لاہور کی دوسرا نا لاہور میں ایک چیز میں مس کرتا ہوں کہ یہاں پہ نا پکنک منانے کے لیے لوگوں کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں، بہت تھوڑی بڑی محدود ہے. کہاں جائیں گے؟
دیکھتے ہیں ریس کورس پارک بھرا ہوتا ہے, وہاں پہ اتنا بندہ وہاں پہ ہوتا ہے, کراؤڈ بھی وہ نہیں رہا نا, لوگ لارس گارڈن میں چلے جائیں گے, لوگ چڑیا گھر چلے جائیں گے. ایک انہوں نے ابھی اچھا بنایا وہ سفاری پارک, وہ کچھ بہتر ہے, وہاں پہ بھی لوگ چلے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نا حکومت کو اس طرف تھوڑی توجہ دینی چاہیے. پوری دنیا میں آج بھی فیسٹیول ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, میلے لگتے ہیں, ترقی یافتہ ممالک آپ دیکھیں وہاں پہ فیسٹیول منائے جاتے ہیں, اور وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں فیسٹیول منانے کے. ہم وہ فیسٹیول والا جو کلچر ہے نا, جو ہمارا کلچر تھا, ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, ہمیں اس کو دوبارہ پروموٹ کرنا چاہیے. یہ اصلاح ہم کریں گے. نشاط صاحب, آپ مجھے اور اعظم صاحب کو تنگ کرنے کے علاوہ, یہ شرارت کرنے کے علاوہ, آپ اپنا کوئی شرارت کا واقعہ بتائیے جناب. آپ نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا؟ روز ہوتے تھے میرے کارنامے تو بھرے پڑے ہیں جی, کیونکہ میں لیکن ٹاپ آف دا لسٹ کون سا اس میں سے؟ شرارتی بچوں میں تھا, پتنگ بازی کا بہت شوق تھا ہمارے ہاں. چونکہ اب تو اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے, ہمارے ہاں محلوں کا کانسیپٹ تھا, اور محلے میں آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کئی کلومیٹر ہم چھتیں ہی ٹاپ لیتے تھے, اور سنگل اینٹ کی دیوار 4.5 انچ کی جو ہے نا وہ ہو یا 9 انچ کی دیوار ہو, ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی چلتے ہوئے کہ یہ جناب ہم کیسے, جیسے اکبر فصیل پہ گھوڑے دوڑایا کرتے تھے, ہم دوڑا کرتے تھے خود سے اس کے اوپر, اور ادھر سے کیا کہتے ہیں, ادھر سے ڈوبے ادھر اوپرے, یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہم کہاں سے کہاں نکل جاتے تھے. تو یہ تو بچپن اسی طرح ہی گزرا ہے. اور والد صاحب جو ہیں وہ پتنگ بازی کے شدید خلاف تھے, تو یہ تو روز کا معمول تھا. انہوں نے آنا تو ہمیں چھت پر دیکھ لینا, اور اس کے بعد پھر جھاڑ پونچھ شروع ہو جاتی تھی. ایک قصہ یہ تھا کہ مجھے سائیکل چلانے کا شوق چرایا نا, تو بڑا شوق تھا مجھے سائیکل چلانے کا. وہ سائیکل اجازت نہیں تھی, میرے والد صاحب موٹر سائیکل کے بارے میں سے شیطانی چرخا کہتے تھے, وہ اجازت نہیں دیتے تھے موٹر سائیکل چلانے کی. خیر اس ایج میں تو سائیکل کا معاملہ تھا, تو میں نے ایک دفعہ سائیکل جو ہے نا وہ نکال کر, دوپہر کے وقت نا گھر والے آرام کیا کرتے تھے ہمارے یہاں, دوپہر جو سپہر جس کو آپ کہہ لیں, دوپہر نہ کہیں سپہر کہہ لیں, کیلولے کا وقت جو ہوتا ہے, وہ اب سب سو رہے ہوتے تھے, میں نے نا کسی طریقے سے سائیکل نکال لیا. اب سائیکل نکال کر میں اس کو چلانے کی, اب کینچی چلانی تھی کینچی چلانی آتی تھی, اوپر بیٹھ کے چلانی ابھی آتی نہیں تھی. تو ہمیں وہاں ہمارے یہاں نا ہمارا جو علاقہ تھا وہاں پر ایک ساتھ نا جسے کہتے ہیں نا یہ جو مائگریٹ ہو کے آئے تھے, ان کی جو ہے نا کوارٹر سسٹم تھا بالکل ساتھ رحمان پورے میں لگتا ہے. تو وہ میں ان کی باڑیں ہوا کرتی تھی. اب میں کینچی چلاتا ہوا آ رہا, تو دماغ میں خیال آیا, پتہ نہیں کیسے آیا, شیطان نے خیال پیدا کیا, میں نے کہا یہ ہاتھ چھوڑ کے بھی چلانی چاہیے. لوگ میں نے دیکھا تھا کہ ہاتھ چھوڑ کے سائیکل چلاتے میں نے جیسے ہی ہاتھ چھوڑے تو میں سائیکل نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا نہ صرف چھوڑ دیا, پھر اس نے مجھے خاصا زخمی بھی ہوا, پھر بھی میں باز نہیں آیا. اچھا اب چونکہ خیال یہ تھا کہ موقع آج ملا ہے, پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا, سائیکل آج ہی چلانی ہے, دوبارہ تو ملنی نہیں ہے. اس وقت یہی خیال ہوتا ہے کہ دوبارہ ملے گی نہیں ملے گی. اب ہوا یہ کہ میں وہ چلاتے, پھر میں نے اٹھ کے ہمت اکٹھی کی اور میں پھر چل پڑا. اب میں جب تھوڑا سا چلا, آگے سے ایک اسکوٹر آیا, جب وہ اسکوٹر آیا تو میں اس کو بچاتے میں نا باڑ کے اندر, یہ باڑ کا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا, باڑ میں گرا تو وہاں لوہے کی نا تاریں ہوتی تھی اس کے اندر, وہ میرے پاؤں پر پھر گئی. اب وہ جو میرے پاؤں پر پھری تو اس سے خون بہنے لگا کافی زیادہ, وہ گہری تھی, مجھے پریشانی لگ گئی, ڈر لگ گیا. میں نے جو ہے نا وہاں سے کوئی ایسے ٹاکی سی پکڑی اور باندھ کے نا, تو میں گھر آ کے سائیکل کھڑا کیا, اس کو صاف کیا کہ پتہ نہ چلے گئی کوئی میں نے کوئی کارنامہ سر انجام دی ہے. ہاں, اور میں نے غلطی یہ کی کہ میں جا کر نا اوپر ہماری ایک اسٹڈی روم ہوتا تھا جو آلموسٹ اسٹور ٹائپ تھا, وہاں پر لحاف وغیرہ پڑے ہوتے, تو میں نے اپنی ایک ٹانگ جو ہے نا جو پاؤں لگا ہوا تھا وہ لحاف کے اندر رکھا, اور نتاحت سے مجھے نیند آ گئی, میں سو گیا, بیسیکلی بے ہوش ہو گیا یا سو گیا. اب گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ نوشاد صاحب کہاں ہیں, وہ اب سارے محلے میں پتہ کرتے پھر رہے ہیں, میں مل نہیں رہا. وہ خیر میں جب میں ڈسکور ہوا تو میں خون بہ جانے کی وجہ سے خاصی کمزور حالت میں تھا, اور مجھے ڈرپ لگی اور پھر سٹچنگ ہوئی اس کی. اب بچپن کے اندر یہ ڈر سے اس چیز کو چھپا رہے تھے, اس وقت تو مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن جب میں تھوڑی سی میری حالت ہوئی اگلے دن جو پھر میرے ساتھ ہوئی والد صاحب نے کی, وہ مجھے نہ واقعہ بھولتا ہے نہ وہ بھولتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بعض اوقات جو شرارتیں ہیں وہ پرابلمٹک بھی ہو جایا کرتی ہیں, لیکن میں ایسا ہی شرارتی تھا کہ پرابلمٹک شرارتیں بھی کر جایا کرتا ہوں تھا. تو وہ اس طرح کی یہ ایک واقعہ جو ہے مجھے یاد رہا. میں نے کہا کہ واقعات ہم نے سننے ہیں, عید کے مزوں کو دوبالا کرنا ہے. یہاں لینی ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको पॉलिटिकल साइंस के ईद स्पेशल प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। और बात की जा रही थी कि ईद कैसे मनाई जाती है, और जैसे नौशाद साहब ने कहा कि आज पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि आज ईद स्पेशल कहना चाहिए। ये ईद स्पेशल ज़रूर है। हमने जहाँ ये बातें जान रहे हैं कि नौशाद साहब, आज़म साहब अपनी लाइफ में कैसे थे और किस तरह से अपनी ज़िंदगी की ईद इन्होंने गुजारी हैं और इस दफ़ा की ईद कैसी रही है। अब मेरे ख्याल से कुछ जिक्र कर लेते हैं अपने परदेसी बहन भाइयों का भी ना, क्योंकि वो जो परदेस में बैठे हुए होते हैं ना, उनको ज़रा ज़्यादा अपने घर की याद आ रही होती है। बिलखुसूस वो कहते हैं ना, परदेस में आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हों, लेकिन जब आपके त्यौहार आते हैं ना तो फिर आपको अपना वतन ज़रूर याद आता है, अपने घर वाले भी याद आते हैं। और फिर स्पेशली हमने देखा कि इसी साल हमारे बहुत से शुहदा जिन्होंने अपने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उनकी फैमिलीज़ को और उनको याद किए बगैर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम अपनी ईद की खुशियों को मना सकें। और फिर पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी रही है, इस पर बड़ा लाइटर से बात करेंगे कि माह सयाम में भी हमने देखा था कि महंगाई बढ़ी है और ये महीना कैसे रहा है। लेकिन उससे पहले हम परदेसियों की बात करते हैं। आज़म साहब, परदेस में आपके भी डेफिनेटली फैमिली मेम्बर्स बहुत से रहते होंगे, ये जो परदेसियों की ईद होती है इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, परदेसियों की ईद ना पहले बड़ी मुख्तलिफ हुआ करती थी। मेरी एक सिस्टर बहनोई वो सऊदी अरब में रहा करते थे, तो खासी पुरानी बात है। उस वक़्त मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन इसकी सहूलत भी, आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, लैंडलाइन किसी किसी के पास हुआ करता था, ख़त आया करते थे। वो इंडिया की एक गज़ल है, चिट्ठी आई है, वो वाला माहौल हुआ करता था उस वक़्त। और वो ख़त के अंदर भी ना लोगों को इंतज़ार रहना, ख़त आना औलाद का या वालिदैन का, तो उसके अंदर भी एक बड़ी ना इंतज़ार के कैफियत। और वो लेकिन अब जो है ना वो चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं। अब एक बंदा अमेरिका में बैठा है, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप वीडियो कॉल पे आ जाते हैं। हाँ, ये और वो वीडियो कॉल में एक दूसरे को आप इस तरह देख रहे हैं जैसे आमने सामने देख रहे हैं। तो वो वाली जो दूरियां हैं ना, बेशक फासले बहुत है, लेकिन वो दूरियां इस इंटरनेट ने वो ख़त्म कर दी हैं। अब मेरी आधी फैमिली यूएस में है, मेरा छोटा भाई, फैमिली सारी, तो वो एक एहसास ज़रूर रहता है कि मेरा भाई वहाँ पे है, मेरे बच्चे वहाँ पे हैं। लेकिन वो क्योंकि वीडियो पे उनको देखते रहते हैं तो वो शायद उतनी शिद्दत नहीं होती उसमें जितनी कि माजी में हुआ करती थी। वो जैसे कि इंतजार होता था ना, कहते हैं एक फ़ोन हुआ करता था और वो जो फ़ोन आता था तो पूरा घर उसके साथ। और ख्वाहिश फिर भी होती है, ख्वाहिश फिर भी होती है कि बेशक हमारे साथ वो हर वक्त वीडियो में मौजूद होते हैं, फिर भी ख्वाहिश होती है कोई त्यौहार आ रहा है, ईद आ रही है, कोई खुदा न खासा कोई गम का मौका है, तो वो हमारी फैमिली हमारे साथ हो, इस चीज़ का एहसास ज़रूर रहता है। अब इस दफ़ा मेरा ये था कि हम जो ईद उल फितर है वो सारी फैमिली इकट्ठे गुजारें, लेकिन वहाँ पे बच्चों की छुट्टियों का मामला, उनकी जॉब का मामला, उसको देखते हुए लिहाजा तय पाया कि हम ईद उल ज़ुहा जो है ना वो इकट्ठे गुजारेंगे, उसका प्लान करेंगे इंशाल्लाह। नौशाद साहब, परदेसियों की ईद के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? और जैसे होता था ना, पहले एक घर में फ़ोन हुआ करता था या किसी पड़ोस में फ़ोन हुआ करता था, और जब कॉल आया करती थी तो पूरा घर, बल्कि इवन दो के मोहल्ले वाले भी इस क्यूरोसिटी में आ जाया करते थे कि फलां के बेटे की या बच्चे की कॉल आ रही है। मेरा बचपन तो जो है ना वो ये फ़ोन से, मुझे यार ये लोगों को बुलाने पे गुजरा है कि फ़ोन होता था एक और कई किलोमीटर तक फ़ोन नहीं था दूसरा, तो वो कॉल, और वो कॉल भी ऐसे आती थी कि जी फ़लाँ साहब को बताएं कि जी इतने बजे तक पहुंच जाएं। फिर उनकी वो चूँकि कॉल बुक होती थी, ट्रंक होती, दूसरे शहरों से आती थी, तो वो फिर दोबारा कॉल आती थी। इस तरह का ये मामला रहता था। मुझे चूँकि मेरे वालिद साहब कुछ अरसा सऊदी अरब रहे, चंद साल, मेरे चचा बहुत अरसा सऊदी अरब रहे, तो हमें ये जो ख़त वाला मामला है और फ़ोन वाला मामला है, इसके तो मैंने तो ख़ुद इसको जिसे कह लें कि बर्दाश्त भी किया है। इसको एंजॉय तो नहीं कह सकते क्योंकि वालिद अगर आपके साथ ना हो ईद पे तो आप खासा मिस करते हैं। मेरे छोटे भाई ग्लासको होते हैं, जब कभी ये ईद का मामला आता है, बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि जब वो शुरू में गए थे तो बाज़ औक़ात तो ये होता था कि मैंने उनको फ़ोन किया ईद पे, तो मोबाइल चूँकि आ गए हुए थे तो पता चला कि वो तो ड्यूटी पे जा रहे हैं। उनकी ईद तो जो यही है कि बस नमाज़ पढ़ ली है, नमाज़ पढ़ने के बस ये एक ईद है उनकी। ज़्यादा जो फील होता है ना सर, देखें खुशी में भी फिर मैं समझता हूँ कि हम एक दूसरे से रब्ता करके उस तरह कर लेते हैं, लेकिन जो गमी का वक्त होता है ना, वहाँ परदेसियों का फिर वो बहुत याद आती है कि भाई उनको भी और हमें भी बहुत महसूस होता है कि आप उसके अंदर शामिल ना हो पाएँ तो फिर मसाइल होते हैं। वहाँ पर भी मैं ये समझता हूँ कि अब जिन लोगों ने ख़ानदान आबाद हो चुके हैं और जिनके ख़ानदान हैं या उनका हिस्सा है, वो लोग ईद करने की कोशिश भी करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, उनका अपना एक तरीक़ेकार है ईद को करने का। लेकिन ये बात दुरुस्त ज़रूर है कि चाहे आप इसे कह लीजिए कि हम फासले जो हैं वो अब बहुत कम हो गए, बट फासले
स्टिल बिल्कुल है। अच्छा मौजूद निशात साहब, रहते हैं। वहाँ की ईद ना, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। वहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटी के मुस्लिम्स होते हैं, बिल्कुल वो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं, मुख्तलिफ वो इकट्ठे होकर जब वहाँ पे ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, Community अच्छा center में मैंने हो जाते देखा है हैं। कि वो हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने बल्कि कम्युनिटी सेंटर घरों बहुत से अच्छे बने हुए खाने हैं। हाँ। बनाकर वन डिश ये पार्टीज जो अभी की जा रही फेस्टिवल्स की होती बात हैं। कर रहे थे ना, बिल्कुल। फेस्टिवल्स वहाँ अरेंज किए जाते हैं, वहाँ पर ये ईद मिलन पार्टीज ज्यादा की जाती हैं, बहुत ज्यादा उसका हर रुझान होता है। फैमिली अलग-अलग खाने हाँ। लेके आती है, वहाँ पे वो सेलिब्रेट करते हैं, शेयर करते हैं अपने बिल्कुल। खाने, अपना कल्चर, और वो बड़ा एक मजेदार उनके गेट जो कि टुगेदर यहाँ पे होती है। बनना चाहिए था। अच्छा अब थोड़ा सा आते हैं लाइटर नोट पे ही बात करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है, हमने जहाँ पे ईद साइंस कह लेते हैं। हाँ ईद साइंस कह लेते हैं इसको। आज ईद साइंस पे हम इस पे लाजमन बात करेंगे कि हमने देखा कि माह सयाम में वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा रिलीफ पैकेज मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। तो बहुत सारे लोग जो हैं उन खुशियों से महरूम रहे हैं ईद के ऊपर भी। तो वो वाला पाकिस्तान जिसकी बातें हम कर रहे हैं, वो इतना पुराना पाकिस्तान नहीं है कि जिसमें सेलिब्रेशंस हैं, जिसमें फेस्टिवल्स हैं, जिसमें हमारे कल्चर की बातों को किया जा रहा है। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं? फैज़ा, आपने बड़े तकलीफ दे पहलू को छेड़ा है ईद वाले दिन। देखें, ये इस रमज़ान पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लोगों में एक परेशानी नज़र आई। महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, और वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल। फिर जो यूटिलिटी बिल्स हैं, जिस तरह बिजली है, गैस है, पानी है, वो लोगों की पहुंच से दूर होते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे सफ़ेद पोश लोगों को हमने परेशान देखा इस पूरे रमज़ान के अंदर। और इस रमज़ान के अंदर ही हमने जो अफ्तारियाँ फलाई अदारों की तरफ से जी या मुखय्यर शख्सियात की तरफ से लगाई जाती थी, वहाँ पे जितना रश देखने में मिला, माजी में इतना रश नहीं था। नहीं था। ये एक बड़ी तकलीफ दे बात थी, और ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि अपने जो लोग हैं, उनके जो बुनियादी मसाइल हैं, उनको हल करना। देखें, हर बिल्कुल। स्टेट ये इस चीज़ की ज़िम्मेदार है कि हर शहरी उसके जो बेसिक उसकी ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरियात, वो स्टेट ने उसको पहुंचानी है, ज़िम्मेदार अदा करनी है। लेकिन हमें वो वाला फेलियर नज़र आया। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर एक मुखय्यर हजरात की जानब से एक सिलसिला है, और वो आप देखें, चाहे पाकिस्तान में कोई आफत आई हो, जल्जला आया हो, कोई भी तकलीफ से कोई ऐसा मौका हो, पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर उसमें किरदार अदा करते हैं। और बीइंग अ मुस्लिम, हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने हमारे जो फ़राइज़ में शामिल किया है, ज़कात का निज़ाम, वो एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम है, जिसमें आप अपना जो रिस्क है उसको तकसीम करते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में वो पहुंच जाता है, और ख़ामोशी के साथ पहुंच जाता है। बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं जो उसमें अकोमोडेट हो जाता है। लेकिन ये मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है। ये 24-25 करोड़ अवाम का मुल्क है, जो सिर्फ मुखय्यर हजरात के सर पे नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं चल सकता। इस पर स्टेट की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि स्टेट को अब अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। जो ये वाली ईद या रमज़ान जो मुश्किलात में गुजरा है, अल्लाह करे कि आइंदा आने वाला रमज़ान और ईद लोगों के लिए खुशियाँ ले। अल्लाह अमीन। निशात साहब, आप किस तरह से कंक्लूड करेंगे, क्योंकि मीठी ईद है, मीठी ईद की मीठी खुशियाँ हैं, हमारे दरमियान आज भी एक ऐसा तबका, सफ़ेद पोश तबका मौजूद है कि जो अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से, अपनी इज़्ज़त की वजह से, अपनी भरम की वजह से, अपनी ज़रूरियात को देखते हुए भी हाथ नहीं फैला सकते। लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है ना कि जब आप खुद इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी सोसाइटी में मौजूद हैं जो उन खुशियों से महरूम है, और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, इन तमाम तर चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी बात दुरुस्त है। चॉइस साहब की जितनी गुफ्तगू चॉइस साहब ने की है, ये सारी दुरुस्त है। ये जो फितराना है, ये बेसिकली इसका पर्पस और मकसद भी यही है। मैं कभी कभी ये बात कहा करता हूँ कि ये जो मैंने ईद साइंस की बात की ना, ये बाकायदा एक साइंस है। आप देखिए कि साल के अंदर 2 ईदें, और 2 ईदों उनकी तकसीम बड़ी मज़े की है, दिलचस्प है। जो छोटी ईद है वो अपनी जो हमारे पास जो लोग साहिब हैसियत हैं, उनकी तरफ से, जिन लोगों के पास कुछ नहीं, उनकी तरफ तकसीम करने का अमल है। ये जो इनाम की बात की गई है, आप देखिए कि आप जब ईदी तकसीम करते हैं, आपके यहाँ आप रूटीन से हटकर जब आप अपने बच्चों को ईद देते हैं, फिर वो उसको खर्च करते हैं, तो आपका एक इकोनॉमिक साइकिल डेवलप होता है, और वो फिर आपको एक रिलीफ मिलता है कुछ अरसे के लिए। फिर इसी तरह से ईद उल अज़हा को अगर आप देखिए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इस इकोनॉमिक साइकिल की बेस पर भी अगर मामलात उस लेवल पर ना जाएं, तो आपको ये कहा गया कि आप कुर्बानी करें, और वो कुर्बानी जो है वो एक ख़ास सतह की होगी, और उसको आप निचली सतह पर तकसीम कर दें, लोगों में तकसीम करें। वो लोग जो सारा साल अगर गोश्त नहीं खा पाए, तो उनको गोश्त मिल जाए।
اس کا ایک فلسفہ ہے. اس فلسفے کے تحت ان تمام محروم طبقوں تک وہ ثمرات کم از کم سال میں 2 بار خاص طور پر، ایک دفعہ خوراک کی شکل میں اور ایک دفعہ آپ کی معیشت یعنی جو پیسے کی شکل میں ان تک پہنچانا ہے. آپ اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کریں. سو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ تو فطرانے کی بات کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب آپ سفید پوش کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اب جو چوئی صاحب جن کی بات کریں، میں نے اس دفعہ 2-3 فلم تھراپسٹ ایسے بھی ہیں جن سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہمیں ایسے لوگوں کی ریکویسٹ آئی جن کے بارے میں ہم خیال بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ان کو ضرورت ہوگی. تو وہ سفید پوش جو ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ اگر فرض کیجئے کسی نے فطرانے پہ نہیں بھی کر پایا، اس دفعہ عید پہ نہیں کر پایا، آج تیسرا دن ہے، آپ چوتھے دن بھی اگر کوئی آپ کو ملتا ہے، آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کسی بھی شکل میں ان کو جو ہے نا وہ تحفے کی شکل میں کسی اور شکل میں آپ ان کو یاد رکھیں اور ان تک پہنچائیں جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. تو یقیناً یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آبادی ہے. ہم نے آبادی کو شترے بے مہار رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم اس کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کر پا رہے. لیکن اگر ابھی بھی ٹائملی ہم کوئی پالیسیز بنا دیں یا گورنمنٹ اگر آج بھی کوئی پالیسیز مرتب کر دے تو میرے خیال سے ہم بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. آپ کو کریں، اصل میں اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں علماء حضرات بھی ہیں اور وہ بھی یہ بھی ایک ڈیبیٹ چلتی ہے کہ آپ آبادی کو کنٹرول نہ کریں. یہ اس طرح کے بہت سارے مسائل حوالے سے بھی اگر ہٹ دیکھا جائے شاید دیکھیں ابھی ہم جو پولیٹیکل سچویشن ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے معاشی انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، پھر پولیٹیکلی بھی نظر آتی ہے، تو ان تمام تر چیزوں سے بچنے کے لیے اگر ہم کوئی پراپر ایک راستہ نکال لیں. یقیناً یہ ریاست کو یہ پالیسیز حکومتوں کو دینا ہے. یہی حکومتوں کا ویژن ہوتا ہے کہ وہ اب دیکھتے ہیں اگر ہماری حکومت اب آئی ہے، اس کی پہلی عید تھی، اب اگلے 4 عیدیں انہیں اور آنی ہے نا. چوئی صاحب نے بات کی کہ آئندہ کا رمضان آج سے پلاننگ شروع کریں، آئندہ کے رمضان کی بھی اور عید کی بھی، کہ رمضان کس طرح سے ان کو اشیاء سستی فراہم کرنی ہے، ان کے لیے ریلیف کیسے لانا ہے، یوٹیلیٹی بلز جو معاملہ ہے اس میں کس طرح سے ریلیف دینا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایک قدم اب بڑھائیں، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا، تو آپ اپنے ٹینیور تک وہ کام کر جائیں جس کی آپ نے وعدے کیے تھے، انتخابی منشور میں دیے تھے. تو ہم تو یہ خواہش ہی کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ بھی سکتے ہیں، ہم پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں، ہم ان کی کمی کوتاہیوں کو بتاتے بھی اسی لیے ہیں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، لیکن ہم یہ بات یہ وائس اسی لیے دی جاتی ہے، ہم بطور واچ ڈاگ کو یہ بتاتے اس لیے ہیں کہ وہ اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کریں. اور دور کرنے کا جو ایکچولی ہمارا مقصد اور مدعا جو ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں عوام کا فائدہ ہو، عوام کی زندگی بہتر ہو، عوام کے لیے کسی نہ کسی طرح سے بہتری آ جائے. اور یہی خواہش ہم آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ ہمارا عید اسپیشل، عید پولیٹیکل یا پولیٹیکل سائنس کا ٹائم بھی بڑا قریب آ چکا ہے ختم ہونے کا. تو ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس عید کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں اب جس قسم کے ہم گفتگو کر رہے تھے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہم سب کی ایک ہی ذمہ داری ہے، اپنے ارد گرد نظر رکھیں. کم از کم جو صاحب حیثیت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی جتنی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں اتنی ذمہ داری اٹھائیں، تاکہ لوگوں کی مشکلات کم ہوں اور ہم سب لوگ مل کے اپنا کردار ادا کریں. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. جی نشاط صاحب، کیا آج کے دن کے حوالے سے میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. اگر آپ دینے والوں میں سے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ جن سے لے کر آزمایا جا رہا ہے، یہ مت سمجھیے کہ آپ کی کوئی کوالٹی ہے کہ آپ کے پاس 4 روپے زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے. تو اگر آپ ان 4 روپوں میں سے کچھ ان کا حصہ رکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو شاید اسی لیے 4 دیے گئے ہوں. تو اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور سب سے پہلے اپنے گرد. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے عزیز و اقارب میں نظر نہیں مارتے. ہم دور جا کر بہت مدد کرنے کے لیے پہلے اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کی مدد کیجئے. جب آپ یہ کریں گے اور ہر شخص یہ کرنا شروع کر دے گا تو کوئی شخص بچے گا نہیں. تو اس لیے اپنے قریب جو لوگ ہیں، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، ان کو پرائیورٹی پہ رکھ کر اپنے معاملات کو آگے بڑھائیے. انشاءاللہ بہتری تو رہے گی. عید اسپیشل پولیٹیکل سائنس جو یہ ختم ہونے کے قریب آ چکا ہوا ہے. یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت لینی ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم اپنے غزہ کے بہن بھائیوں کو اور کشمیر کے بہن بھائیوں کو نہیں بھول سکتے ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاں پر بات عید کی سیلیبریشنز کی ہو تو ہم اپنے دیگر بہن بھائیوں کو بھول جائیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد عید کی پھر اگین پیش کرنا چاہوں گی، اور اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جس میں ہمارے پروڈیوسر عطا اللہ صاحب بھی شامل ہیں، ہماری ٹیم ممبر ہیں اسد، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا حسن شیرازی، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے سینئر کیمرہ مین ہیں مولا بخش صاحب، محمد کامران صاحب کی، یہ وہ ہماری وہ ساری ٹیم ہے کہ جس کے ساتھ مل کر ہم آپ کے سامنے ایک ان کی پروگرام طرف سے بھی ان کو عید مبارک، اور ہماری طرف سے ان کو عید مبارک. ایگزیکٹلی ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید مبارک. ہمیں دیجیے اجازت، کل آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.